حلیمہ کی گود میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے 150 کلومیٹر دور ایک بستی تھی جس کا نام بنو سعد تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے ایک ہفتے کے بعد بنو سعد کی 10 عورتیں اپنی اپنی سواری لے کر مکہ کی طرف کسی دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں نکلی۔ اس زمانے میں عورتوں کے لیے روزی کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ وہ عورتیں مالدار گھرانوں کے بچوں کو اپنے گھر لا کر انہیں دودھ پلاتی اور پھر جب وہ بچے تھوڑا بڑے ہو جاتے تو انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر آتی اور اس کے بدلے میں ان بچوں کے ماں باپ دودھ پلانے والی عورت کو بہت زیادہ پیسہ اور تحفے دیتے تھے۔ اسی امید میں بنو سعد کی 10 عورتیں مکہ کی طرف اپنی اونٹنیاں لے کر چلی۔ انہی عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر بہت زیادہ غریبی تھی۔ ان کے شوہر کو کوئی کام نہ ملتا، پھر بکری چرا کر انہی کے دودھ پر دن رات گزارا ہوتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی کیونکہ بنو سعد قبیلے میں گھاس بھی بہت کم اگتی تھی، اس لیے جانوروں کو بھی صحیح سے چارہ نہیں مل پاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اپنی اسی کمزور اونٹنی کو لے کر مکہ کی طرف ان 10 عورتوں کے ساتھ چل پڑی تاکہ انہیں بھی کوئی دودھ پیتا بچہ مل جائے، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں بھی 4 پیسے آنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کا ایک دودھ پیتا بچہ اور ان کے شوہر تھے۔ ان عورتوں کی اونٹنیاں طاقتور تھی، اس لیے وہ بار بار حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی سے آگے نکل جاتی اور پھر دور جا کر ان عورتوں کو ایک جگہ پر رکنا پڑتا تاکہ حلیمہ سعدیہ کی کمزور اونٹنی بھی دھیرے دھیرے ان کے پاس پہنچ جائے اور ساری عورتیں ایک ساتھ مکہ پہنچے۔ ان عورتوں کو بار بار حلیمہ سعدیہ کے لیے رکنا پڑتا تھا، اس لیے آخر ان عورتوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ اے حلیمہ، تمہاری وجہ سے ہمیں بار بار رکنا پڑتا ہے، دھوپ بھی بہت تیز ہے، اس لیے اگر تم اجازت دو تو ہم نکل جائیں اور تم دھیرے دھیرے اپنی اسی اونٹنی سے آتی رہنا۔ حلیمہ سعدیہ بیچاری اس وقت کیا جواب دیتی؟ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم لوگ میری وجہ سے پریشانی مت اٹھاؤ، جاؤ تم سب نکل جاؤ، میں اپنے شوہر کے ساتھ دھیرے دھیرے آ رہی ہوں۔ 2 دن سفر کے بعد یہ 9 عورتیں پہلے ہی مکہ پہنچ گئی اور مکہ میں جتنے بھی مالدار گھرانے تھے ان کے گھروں سے کوئی نہ کوئی دودھ پینے والا بچہ لے لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 9 عورتیں سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر آتی، لیکن جب معلوم ہوتا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے اور یہ بچہ یتیم ہے تو وہ اسے لینے سے انکار کر دیتی اور کہتی، ارے ہم اتنی دور سفر کر کے اس لیے آئے ہیں تاکہ بچے کے باپ سے ہمیں کچھ پیسے اور خرچہ مل جائے، یہ بچہ تو یتیم ہے، اس سے ہمیں کیا ملے گا۔ اس لیے ساری عورتوں نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا اور مکہ کے مالدار بچوں کو لے کر چلی گئی۔ جب سبھی عورتوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا تو یہ بات حضرت آمینہ کے دل کو لگی اور وہ اکیلی گھر میں بیٹھی اپنے اس چھوٹے بچے کو دیکھ کر رونے لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اے کاش آج میرے معصوم بچے کے باپ زندہ ہوتے تو میرے بچے کو بھی کوئی عورت اپنے گھر لے جاتی، اے کاش میرے شوہر زندہ ہوتے تو وہ میرے بچے کو گود میں لے کر بازاروں میں گھماتے اور اسے اچھے اچھے کھلونے دلاتے۔ حضرت آمینہ کے آنسو دیکھ کر شاید اس وقت اللہ تعالی حضرت آمینہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ اے آمینہ، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اس بچے کے باپ اسے کھلونا لے کر نہیں دے پائے تو کیا ہوا؟ اس بچے کی تو ایسی شان ہوگی کہ میں آسمان کے چاند کو اس بچے کے لیے کھلونا بنا دوں گا اور وہ انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اے آمینہ، اس بچے کے باپ اسے کیا بازاروں کی سیر کرواتے؟ آنے والے وقت میں دیکھنا، میں اس بچے کو آسمانوں پر بلا کر جنت کی سیر کراؤں گا۔ حضرت آمینہ خاموش پریشان بیٹھی تھی اور شاید یہی سب باتیں سوچ رہی تھی۔ حضرت عبد المطلب کو بھی جب اپنے پوتے کے بارے میں یہ خبر معلوم ہوئی کہ کسی عورت نے بھی میرے پوتے کو قبول نہیں کیا ہے، سب نے لینے سے انکار کر دیا ہے، تو ان کے بھی دل پر ایک چوٹ لگی اور دل ہی دل سوچنے لگے کہ اے کاش میرا بیٹا عبداللہ زندہ ہوتا تو آج میرے پوتے کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اسی وقت مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ اب مکہ میں کوئی مالدار گھرانے کا بچہ نہیں بچا ہے۔ ان سبھی عورتوں نے ہر ایسے بچے کو لے لیا ہے جس کا باپ مالدار ہو۔ حلیمہ سعدیہ تلاش کرتی ہوئی حضرت آمینہ کے گھر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں دودھ پلانے والی ہوں، دیہات سے آئی ہوں، بچہ چاہیے۔ حضرت آمینہ نے سوچا کہ یہ عورت بھی ابھی میرے بچے کو دیکھ کر منع کر دے گی کہ میں اس یتیم کو گود نہیں لیتی،
لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے حلیمہ سعدیہ کو گھر کے اندر بلا لیا۔ حلیمہ سعدیہ کو بھی جب اس بات کی خبر ہوئی کہ بچہ یتیم ہے اور اس کا باپ نہیں ہے تو لینے سے انکار کر دیا اور واپس چلی گئی۔ انہیں کوئی بھی بچہ نہیں ملا اور وہ اپنے شوہر کے پاس ایک خیمے میں پہنچی۔ شوہر نے پوچھا کہ اے حلیمہ کیا ہوا، کوئی بچہ نہیں ملا؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ نہیں، ہم دیر سے پہنچے اس لیے مکہ کے سارے بچے ان عورتوں نے لے لیے اور میری قسمت میں شاید کوئی بھی بچہ نہیں ہے، لیکن ہاں ایک گھر میں گئی تھی تو وہاں ایک یتیم بچہ تھا، اس کا باپ مر چکا ہے، تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ جب باپ ہی نہیں تو پھر ہمیں پیسے اور تحفے کون دے گا؟ اس لیے میں نے اس بچے کو لینے سے انکار کر دیا۔ رات کا وقت تھا، دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت حلیمہ کی گود میں جو بچہ تھا وہ بہت زیادہ رو رہا تھا کیونکہ وہ 2 دن سے بھوکا تھا اور حضرت حلیمہ کے سینے میں بالکل بھی دودھ نہیں بچا تھا کیونکہ حضرت حلیمہ نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے بھوک کی وجہ سے ان کے سینے میں بھی دودھ آنا بند ہو گیا تھا۔ اچانک خاموشی توڑتے ہوئے ان کے شوہر نے اپنی بیوی حلیمہ سے کہا کہ اے حلیمہ، ویسے بھی ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا ہے اور ہم اتنی دور کا سفر کر کے مکہ آئے ہیں، کل صبح ہمیں واپس جانا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم جاؤ اور اسی یتیم بچے کو لے کر آؤ۔ چلو ہمیں کچھ پیسے نہیں ملیں گے تو کیا ہوا، کم سے کم اللہ کی طرف سے کچھ ثواب ہی ملے گا کہ ہم نے ایک یتیم بچے کو پالا۔ خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ بات تو آپ صحیح کر رہے ہو، ٹھیک ہے میں ابھی جا کر اس بچے کو لے آتی ہوں۔ اور پھر حضرت حلیمہ بی بی آمینہ کے گھر پہنچی۔ یہ دیکھ کر حضرت آمینہ بہت زیادہ خوش ہوئی کہ چلو میرے بچے کو کسی عورت نے قبول تو کیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ذرا مجھے وہ بچہ تو دکھلاؤ۔ حضرت آمینہ نے زمین پر لیٹے ایک بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے جیسے ہی وہ کپڑا ہٹا کر ہمارے حضور کا چہرہ دیکھا تو ان کا دل دھک سے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حضرت حلیمہ کی انگلی پکڑ لی۔ ایسا خوبصورت بچہ اور اس کی اتنی پیاری سی مسکراہٹ دیکھ کر حضرت حلیمہ خود پر قابو نہ کر سکی اور اس بچے کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ بچے کو سینے سے لگاتے ہی حضرت حلیمہ کو ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ جو انہیں ساری زندگی میں نہیں مل سکی۔ پھر حضرت حلیمہ نے کہا کہ میں اس بچے کو ضرور لوں گی۔ حضرت آمینہ نے خوش ہو کر عبد المطلب کو بلوایا اور کہا کہ ایک عورت بچے کو لینے آئی ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب بھی خوش ہوئے اور جلدی سے گھر پہنچے۔ حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ تو کس قبیلے سے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بنو سعد سے ہوں۔ پھر پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے خوش ہو کر کہا کہ واہ بھائی واہ، نیکی اور سادگی ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ انہوں نے حضرت حلیمہ کی تعریف کی اور پھر فرمایا کہ تم میرے بچے کو لے جا سکتی ہو۔ حضرت حلیمہ جب بچے کو لے کر آگے بڑھنے لگی تو رک کر آمینہ سے کہا کہ اے آمینہ، میں دیہات میں رہنے والی ہوں، میں نے آج تک اس جیسا خوبصورت بچہ دیہاتوں میں نہیں دیکھا۔ حضرت آمینہ نے کہا کہ اے حلیمہ، تم دیہات کے رہنے والی ہو اور میں شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے آج تک اس جیسا بچہ شہروں میں نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اے حلیمہ، تم نے دیہات میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اے آمینہ، تم نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور میں ملکوں کا سفر کیا کرتا ہوں، میں نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اگر اس وقت حضرت جبریل موجود ہوتے تو شاید وہ یہ کہتے کہ اے حلیمہ، تم نے دیہاتوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اے آمینہ، تم نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اے عبد المطلب، تم نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور میں جبریل ساری دنیا کا چکر لگاتا ہوں، میں نے ساری دنیا میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اور اگر اس وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھتا تو شاید اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اس بچے کا پروردگار، میں ساری دنیا کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، میں اس بچے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ساری مخلوق میں اس بچے جیسا خوبصورت کسی کو پیدا نہیں کیا۔ حضرت حسان نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ایک بار فرمایا تھا کہ اے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کسی عورت نے نہیں پیدا کیا۔ آپ تو ہر برائی سے پاک کر کے پیدا کیے گئے، آپ تو بالکل ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسا آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لے کر
अपने शौहर के पास पहुंची। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। वो छोटा बच्चा भूख से रो रहा था। हजरत हलीमा ने हुजूर के बारे में सोचा कि इस छोटे बच्चे को अपने सीने से दूध पिला कर तो देखूं, शायद 1-2 कतरे दूध इस बच्चे को मिल जाए। हजरत हलीमा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया तो उनके सीने में देखते ही देखते दूध भरता गया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेट भरकर दूध पिया और उस दूसरे बच्चे ने भी पेट भरकर दूध पिया। हजरत हलीमा और उनके शौहर ये देखकर बहुत हैरान थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर हजरत हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि आप ये बर्तन लो और बाहर हमारी जो ऊँटनी खड़ी है उसके थनों में जाकर देखो, शायद थोड़ा बहुत दूध निकल आए ताकि हम लोग भी कुछ दूध पी लें और अपनी भूख मिटा सके। शौहर बर्तन को लेकर बाहर उस कमजोर ऊँटनी के पास पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए कि उस ऊँटनी के थन दूध से भरे हुए थे। उन्होंने उसका दूध निकालना शुरू किया और पूरा बर्तन भर लिया। जब वो दूध लेकर हजरत हलीमा के पास पहुंचे तो हजरत हलीमा भी हैरान रह गई कि हमारी उस कमजोर ऊँटनी के अंदर से इतना ज्यादा दूध कैसे निकला। शौहर ने जवाब दिया कि ए हलीमा, मुझे तो लगता है कि इस यतीम बच्चे के साथ अल्लाह की कोई खास मदद है, इसलिए हमारे साथ ऐसे ऐसे अजूबे हो रहे हैं। हजरत हलीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने गले से लगाते हुए कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है ये मेरा चांद सा प्यारा बच्चा हमारे घर की सारी मुसीबतों को खत्म कर देगा। सभी लोग दूध पीकर सो गए। सुबह हुई तो शौहर ने अपने कबीले बनु साद की तरफ लौटने की तैयारी शुरू कर दी। वो 9 औरतें पहले ही जा चुकी थी और बहुत दूर निकल चुकी थी। शौहर पहले ऊँटनी पर बैठ गए और फिर खुद अपनी बीवी को अपने पीछे ऊँटनी पर बिठाया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त हजरत हलीमा की गोद में थे। उनके शौहर ऊँटनी को बार बार खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। परेशान होकर शौहर नीचे उतरे तो वो ऊँटनी एकदम से खड़ी हो गई। शौहर बहुत ज्यादा हैरान हुए और फिर से ऊँटनी पर आगे बैठकर उसे चलाने की कोशिश करने लगे तो वो फिर से बैठ गई और उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। शौहर को कुछ शक हुआ और उन्होंने हजरत हलीमा से कहा कि ए हलीमा, तुम इस बच्चे को लेकर आगे बैठो और मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। हजरत हलीमा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर जैसे ही आगे बैठी तो वो उठनी उठकर खड़ी हुई और उसने जमीन पर सर रखकर 3 बार सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तूने मुझे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे पहली सवारी बना दिया। और फिर उस ऊँटनी ने एक दौड़ लगाई और बहुत तेज चलने लगी। हलीमा सादिया और उनके शौहर हैरान थे कि ये तो वही ऊँटनी है कि जिसे लेकर हम आए थे और जो चलने को तरसती थी। अब इसे क्या हो गया है कि ये इतनी तेज दौड़ रही है। कुछ ही वक्त गुजरा कि उस ऊँटनी ने दौड़ते हुए उन 9 औरतों को पा लिया और तेजी से चलते हुए उनके पास से गुजरी तो उन औरतों ने हैरानी से पूछा कि ए हलीमा, क्या तुमने सवारी बदल दी है? तो हजरत हलीमा